بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمانوں کے لیے جس طرح اللہ کی ذات اور صفات کا جاننا ضروری ہے کہ کسی دینی ضروری بات کے انکار کرنے یا محال کے ثابت کرنے سے یہ کافر نہ ہو جائے، اسی طرح یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ نبی کے لیے کیا جائز ہے اور کیا واجب اور کیا محال ہے۔ ان کی واجب کا انکار کرنا اور محال کا اقرار کرنا کفر کی وجہ ہے، اور بہت ممکن ہے کہ آدمی نادانی سے عقیدہ خلاف رکھے یا کفر کی بات زبان سے نکالے اور ہلاک ہو جائے۔ عقیدہ نبی اس بشر کو کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے وحی بھیجی ہو، اور رسول بشر کے ساتھ خاص نہیں بلکہ فرشتے بھی رسول ہوتے ہیں۔ عقیدہ انبیاء سب بشر تھے اور مرد تھے، نہ کوئی عورت کبھی نبی ہوئی نہ کوئی جن۔ عقیدہ نبیوں کو بھیجنا اللہ تعالیٰ پر واجب نہیں، اس نے اپنے کرم سے لوگوں کی ہدایت کے لیے نبی بھیجے۔ عقیدہ نبی ہونے کے لیے اس پر وحی ہونا ضروری ہے، یہ وہی چاہے فرشتے کے ذریعے ہو یا بنا کسی واسطے اور ذریعے کے ہو۔ عقیدہ بہت سے نبیوں پر اللہ تعالیٰ نے صحیفے اور آسمانی کتابیں اتاری، ان کتابوں میں سے 4 کتابیں مشہور ہیں۔ پہلا توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، دوسرا زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، تیسرا انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، چوتھا قرآن شریف کی سب سے افضل کتاب ہے، اور یہ کتاب سب سے افضل رسول نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ توریت، زبور، انجیل اور قرآن شریف یہ سب اللہ تعالیٰ کی کلام ہیں، اور اللہ کے کلام میں کسی کا کسی سے افضل ہونے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اللہ کا کوئی کلام گھٹیا ہو، کیونکہ اللہ ایک ہے، اس کا کلام ایک ہے، اس کے کلام میں گھٹیا اور بڑھیا کی کوئی گنجائش نہیں۔ البتہ ہمارے لیے قرآن شریف میں ثواب زیادہ ہے۔ عقیدہ سب آسمانی کتابیں اور صحیفے حق ہیں اور سب اللہ کے کلام ہیں، ان میں اللہ پاک نے جو کچھ ارشاد فرمایا ان سب پر ایمان ضروری ہے، مگر یہ بات البتہ ہوئی کہ اگلی کتابوں کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے امت کے سپرد کی تھی، اور اگلی امت ان صحیفوں اور کتابوں کی حفاظت نہ کر سکی، اس لیے اللہ کا کلام جیسا اترا تھا ویسا ان کے ہاتھوں میں نہ رہ سکا، بلکہ ان کے برے لوگوں نے اللہ کے کلام میں عدل بدل کر دیا، جسے تحریف کہتے ہیں۔ انہوں نے اپنی خواہش کے مطابق گھٹا بڑھا دیا، اس لیے جب ان کتابوں کو کوئی بات ہمارے سامنے آ جائے تو اگر وہ بات ہماری کتاب کے مطابق ہے تو ہم اس کو تصدیق کرنا چاہیے، اور اگر مخالف ہے تو یقین کر لیں گے کہ ان اگلی شریر امتوں کی تحریفات سے ہے، اور مخالف یا موافق کچھ پتہ نہ چلے تو حکم ہے کہ ہم نہ تو تصدیق کریں اور نہ جھٹلائیں۔ یوں کہیں کہ ترجمہ اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ہمارا ایمان ہے۔ عقیدہ چونکہ یہ دین ہمیشہ رہنے والا ہے، اس لیے قرآن شریف کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے رکھی، جیسے کہ قرآن شریف میں ہے کہ ترجمہ بے شک ہم نے قرآن اتارا اور بے شک ہم خود اس کے ضرور نگہبان ہیں۔ اسی لیے اگر تمام دنیا قرآن شریف کے کسی ایک حرف، لفظ اور نقطے کو بدلنے کی کوشش کرے تو بدلنا ممکن نہیں، تو جو یہ کہے کہ قرآن کے کچھ پارے، صورتیں یا آیتیں یا ایک حرف ہی کسی نے کم کر دیا یا گھٹا بڑھا دیا، بدل دیا، وہ کافر ہے، کیونکہ اس نے ایسا کہہ کر اوپر لکھی آیت کا انکار کیا۔ عقیدہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہونے پر اپنے آپ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اعلان کے ساتھ فرمایا ہے کہ اگر تم کو اس کتاب میں جو ہم نے اپنے خاص بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری کوئی شک ہو تو اس کے مثل کوئی چھوٹی سی سورت کہہ لاؤ، اور اللہ کے سوا اپنے سب حمایتیوں کو بلاؤ اگر تم سچے ہو تو۔ اگر ایسا نہ کر سکو اور ہم کہہ دیتے ہیں ہرگز ایسا نہ کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، لہٰذا کافروں نے اس کے مقابلے میں جان توڑ کوشش کی مگر اس کے مثل ایک صورت نہ بنا سکے۔ مسئلہ اگلی کتابیں نبیوں کو ہی زبانی یاد ہوتی، لیکن قرآن مجید کا معجزہ ہے کہ مسلمانوں کا بچہ اس کو یاد کر لیتا ہے۔ عقیدہ قرآن مجید کے 7 قرأتیں ہیں، مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید 7 طریقوں سے پڑھا جا سکتا ہے، اور یہ 7 طریقے بہت ہی مشہور ہیں، ان میں سے کسی جگہ معنی میں کوئی اختلاف نہیں، وہ سب طریقے حق ہیں۔ اس میں امت کے لیے آسانی ہے کہ جس کے لیے جو قرأت آسان ہو وہ پڑھے، اور شریعت کا حکم یہ ہے کہ جس ملک میں جس قرأت کا رواج ہو عوام کے سامنے وہی پڑھی جائے۔ قرآن شریف پڑھنے کے 7 کاریوں کے طریقے مشہور ہیں، یہ 7 قرأت کے امام مانے جاتے ہیں۔ دوستو باقی کی باتیں میں اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا، نہیں تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ یہ ویڈیو کا پارٹ 1 ہے، اس کے بعد ویڈیو کا پارٹ 2 اپلوڈ کروں گا انشاءاللہ۔ دوستو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ جب بھی کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ تک پہنچ جائے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، خدا حافظ۔